بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حقیقی کہانی۔ یہ کہانی ملک شام میں پیش آئی، جسے ایک دردی کے کارخانے کے مالک نے بیان کیا ہے۔ کہانی کے راوی کہتے ہیں، میں ایک دردی کے کارخانے کا مالک تھا اور میری ایک ہمسائی تھی جس کا شوہر فوت ہو چکا تھا اور اس نے 3 یتیم بچے چھوڑے تھے۔ ایک دن وہ میرے کارخانے میں آئی اور کہنے لگی، اے فلاں، میرے پاس ایک سلائی مشین ہے جس پر میرا شوہر کام کرتا تھا اور ہم اس پر کام کرنا نہیں جانتے۔ میں چاہتی ہوں کہ ان یتیم بچوں کی کفالت کروں۔ کیا میں اس مشین کو آپ کے کارخانے میں لا کر آپ کو کرائے پر دے سکتی ہوں تاکہ مجھے کچھ آمدنی ہو اور میں اپنے خاندان کا پیٹ پال سکوں؟ میں اس کی بات سن کر شرمندہ ہو گیا، اور شرم کبھی بھی برائی کی طرف نہیں لے جاتی۔ میں نے کہا، بہن بالکل، آپ اسے میرے پاس بھیج دیں۔ جب اس نے مشین لائی تو میں نے دیکھا کہ وہ بہت پرانا ماڈل تھا اور کسی کام کا نہیں تھا، لیکن میں اس عورت کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، بہن، آپ اس مشین کا کرایہ کیا لینا چاہتی ہیں؟ اس نے کہا، 3000 لیرہ، اور یہ واقعہ جنگ سے 20 سال پہلے کا ہے۔ میں نے اسے 3000 لیرہ دیے اور مشین کو ایک کونے میں رکھ دیا، کیونکہ وہ کسی کام کی نہیں تھی، لیکن میں نے اس کا دل نہیں توڑا۔ ہم 10 سال تک اسی حالت میں رہے۔ ہر مہینے جمیل آتی اور مشین کا کرایہ لیتی، جبکہ مشین کارخانے کے کونے میں پڑی رہتی اور کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ 10 سال بعد ہم نے چھوٹے کارخانے کو ایک نئے کارخانے میں منتقل کیا جو قصبے کے کنارے پر تھا۔ جب ہم سامان منتقل کر رہے تھے تو میں نے کہا، جمیل کی مشین بھی لے جاؤ۔ کارخانے کی مینیجر نے کہا، سر، ہمیں جمیل کی مشین کی کیا ضرورت ہے، کیوں اسے لے جائیں؟ میں نے کہا، یہ تمہارا کام نہیں، بس اسے لے جاؤ۔ دن اور سال گزرتے گئے، پھر جنگ شروع ہو گئی، اور خدا کی قسم اس علاقے میں سب کچھ تباہ ہو گیا سوائے میرے کارخانے کے۔ جنگ کی وجہ سے جمیل سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ ہم نے بہت کوشش کی مگر اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ ہر بار جب ہم اس کے نمبر پر فون کرتے تو وہ بند ہوتا۔ میری کارخانے کی مینیجر مجھے چھوڑ کر یورپ چلی گئی۔ 2 ماہ بعد اس نے فون کیا اور کہا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے سنیں۔ میں نے پوچھا، وہ کیا خواب ہے؟ اس نے کہا، میں نے خواب میں سنا کہ ایک آواز کہہ رہی تھی، فلاں کو کہو کہ جمیل کی مشین کی برکت سے ہم نے تمہارے کارخانے کو محفوظ رکھا۔ کہانی کا راوی کہتا ہے، میری جلد کانپ گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، الحمدللہ، اور خدا کی قسم میرے کارخانے سے ایک سوئی بھی غائب نہیں ہوئی، حالانکہ اس علاقے میں سب کچھ تباہ ہو گیا تھا۔ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔